اللہ کی عادت پارٹ 10۔ دنیا میں سزا کی ہزاروں صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی موذی مرض میں گرفتار ہے، کوئی شکنجہ افلاس میں جکڑا ہوا ہے، کسی کی اولاد نالائق ہے، کوئی اولاد ہی سے محروم ہے، کسی سے بصارت چھن گئی، کوئی ہوش و خرد سے محروم کر دیا گیا، کوئی جہل رہ گیا۔ اللہ حاضہ، ان میں سے بعض سزاؤں کا ذکر صاحب قرآن نے کیا ہے۔ مثلا سورہ اعراف، جو لوگ ہماری آیتوں کو عملاً جھٹلاتے ہیں اور اکڑتے ہیں، ان پر آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کیسے؟ تفصیل اس آیت میں ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ طٰہٰ، جو لوگ میرے احکام کو بھول جائیں گے، ہم یہاں ان کی روزی تنگ کر دیں گے اور قیامت میں انہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ مزید تفصیل لیجیے۔ سورہ نحل، اللہ تمہیں ایک ایسی بستی کی بات بتاتا ہے جو امن و سکون کی حالت میں زندگی بسر کر رہی تھی اور اسے ہر طرف سے وسیع رزق ملتا تھا۔ پھر وہ ان احتیاط کی بے قدری کرنے لگی، چنانچہ ہم نے اسے بدعملی کی سزا بھوک اور خوف کی صورت میں دی۔ جہاں خوف سے مراد کسی شیر یا بھیڑیا کا ڈر نہیں، بلکہ وہ اضطراب ہے جو راشی، بددیانت اور چور کے دل کو جہنم میں بدل دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے اس اضطراب کو جہنم کہا ہے۔ سورہ حمزہ، وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ کیا تم جانتے ہو کہ جہنم کیا ہے؟ یہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے جو دلوں کو گھیر لیتی ہے۔ میرے ایک شناسہ نے حکومت کے خزانے سے فرضی سفر خرچ وصول کر لیا۔ رقم 20-25 کے قریب تھی۔ پہلے تو وہ ہفتوں اس فکر میں گھلتا رہا کہیں بات کھل گئی تو کیا ہوگا۔ اس دوران میں اس کی نیند حرام ہو گئی اور بھوک جاتی رہی۔ آخر 1 ماہ کے بعد اس کا بل پاس ہو کر آ گیا اور اس نے رقم لے لی۔ 2 ماہ کے بعد کسی نے شکایت کر دی اور حکام بالا نے جواب طلب کر لیا۔ اس سلسلے میں اس کے دل و دماغ پہ کیا بھی تھی، اس نے کس قدر بھاگ دوڑ کی اور کتنے 100 روپے خرچ کیے، یہ ایک طویل کہانی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہر راشی و بددیانت ملازم، ہر چور بازاری کرنے والے دکاندار، ہر حریص شکم پرست اور عوام کا لہو چاٹنے والے کارخانہ دار کا دل خوف و اضطراب کا ایک جہنم بنا رہتا ہے۔ یہ لوگ چند سکوں کی خاطر اس حسین دنیا کو آہوں اور آنسوؤں کی وادی بنا لیتے ہیں، اور جو حشر ان کا آگے ہونا ہے وہ سب پہ آیا ہے۔ اے افسرو اور اہلکارو، ایک بات تو بتاؤ، اللہ کہتا ہے کہ میں بد عمل کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا تم کسی ایسے حرام خور کو جانتے ہو جس کا رزق در حقیقت کشادہ اور جس کے ساتھ مال حرام نے وفا کی ہو؟ ایک ڈاکو ایک کاروان تجارت کو لوٹ کر لاکھوں کا مالک بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی کلاش کا کلاش رہتا ہے۔ جب اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ نیکوں کو رزق فراواں دے گا، تو تم اس نسخے کو آزماتے کیوں نہیں؟ اللہ کی ہر بات نہایت محکم و استوار ہوتی ہے، امتحان کر کے دیکھ لو۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، سارے مصر کا واحد مالک اور بے شمار باغات و انہار پر بلا شرکت غیر قابض، لیکن جب اس کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اس کی نہریں اور کھیتیں اسے نہ بچا سکی اور وہ ایک دانے کا محتاج ہو گیا۔ سورہ اعراف، ہم نے قوم فرعون کو قحط کی سزا دی اور ان کے پھل گھٹا دیے۔ گزشتہ سال ملتان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ملتان میں آم کم ہو رہے ہیں۔ عین پھولوں کے وقت سبز رنگ مکھیوں کے طوفان کہیں سے حملہ کر دیتا ہے اور 90% پھولوں کو صاف کر جاتا ہے۔ کیمل پور کا ایک علاقہ چھچ کہلاتا ہے، رقبہ 16 میل لمبا اور 6-7 میل چوڑا، آبادی 1.25 لاکھ، زمین نہایت زرخیز اور حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ۔ لوگ عموماً تاجر ہیں، قسمیں کھانے اور جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں۔ یہ لوگ آج سے 7-8 برس پہلے اپنی زمینوں میں سبزیاں اور دیسی تمباکو بوتے تھے۔ پھر یہاں امپیریل ٹوبیکو کمپنی آ گئی، وہی جو گولڈ فلیک اور کیپسٹن سگریٹ بناتی ہے۔ اس نے لوگوں کو ورجینیا تمباکو کاشت کرنے کی ترغیب دی۔ یہ فصل اس قدر منفعت بخش ہوئی کہ لوگ بہت آسودہ حال ہو گئے اور ساتھ ہی ان کی اخلاقی بیماریاں، جھوٹ، فریب وغیرہ بھی بڑھ گئی۔
چنانچہ اس سال اللہ نے عین وقت پر ایک پکھی بھیجی جسے تیلا کہتے ہیں اور اس نے 60% فصلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ سورہ عنکبوت۔ کیا بدکار لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر کہیں نکل جائیں گے؟ ان کا یہ خیال کس قدر لغو ہے۔